دنیا میں کچھ ایسی شخصیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی یادیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے. یہ شخصیتیں تاریخ ساز ہوتی ہیں. یہ لوگ دنیا میں کچھ ایسے نشانات چھوڑ جاتے ہیں جو دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. ایسی ایک عظیم اور عہد ساز شخصیتوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی شمار کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا تھا. آج بھی ساری دنیا اچھے الفاظ میں اور سچے دل سے آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 کو سعودی عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں ہوئی. آپ کے والد نے فیروز بخت ان کا تاریخی نام رکھا، لیکن وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی زلیخا بیگم سے ہوئی تھی. آپ نے الہلال اور البلاغ نام کے 2 رسالے نکالے. ان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے. انہوں نے اپنے رسالوں کے ذریعے مسلمانوں کو قومی تحریک میں شامل کرنے کی ہدایتیں دی تھی. وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلسل کئی تحریکوں میں شریک رہے، جس کی وجہ سے کئی بار انہیں جیل بھی جانا پڑا. آپ نے سن 1942 سے 1949 تک جمعیت علماء اور نیشنلسٹ مسلم کانفرنس کے اجلاس کی صدارت بھی کی. آپ 1940 میں کانگریس کے صدر کے طور پر منتخب کیے گئے اور 1946 تک وہ اسی طرح اسی عہدے پر کام کرتے رہے. آپ کی ہی زیر صدارت میں ہندوستان چھوڑو قرارداد پاس ہوئی تھی، منظور ہوئی تھی. اس تحریک کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور قلعہ احمد نگر میں انہیں نظر بند کر دیا گیا تھا. جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو آپ کو سب سے بڑی ذمہ داری دی گئی اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کا خطاب انہی کے سر جاتا ہے. انہوں نے تعلیم نظام کو بہتر بنایا. اس کے بعد انہیں قدرتی وسائل اور سائنسی تحقیق کی وزارتوں کی بھی ذمہ داری دی گئی تھی. آپ کے وزیر تعلیم کا زمانہ ہمیشہ یاد رہے گا. آپ نے بہت سارے کارنامے انجام دیے، جیسے یونیورسٹی کی تعلیم، سیکنڈری تعلیم کے لیے کمیشن کا تقرر، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کی تیز رفتار ترقی کے لیے تجربہ کا انتظام. آپ نے جو کتاب لکھی تھی انڈیا ونس فریڈم، اس کے اندر تفصیل سے اس کارناموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے. تعلیم کے اوپر بات خصوصی طور پر انہوں نے کیے ہیں. آپ کا شمار ہندوستان کی تاریخ کے چند عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے. اس بات کی تصدیق پنڈت جواہر لال نہرو نے کی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ملک کے لیے خدمات انجام دیے ہیں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایسا ہی ایک جملہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں کہا تھا کہ ایسی عظیم شخصیت روز پیدا نہیں ہوتی. مولانا ابوالکلام آزاد ایک عالم ممتاز اور ماہر تعلیم اور دور اندیش سیاستدان تھے. ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور قوم کے معمار تھے. آپ نے 22 فروری 1958 کی صبح اس دنیا کو الوداع کہا. ہندوستان کو آزاد کرانے کے سلسلے میں آپ نے جو قربانیاں اور تکالیف برداشت کیے، ان کو ہندوستان کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد نے دلوں کو جس روشنی سے منور کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آنے والی نسلیں بھی آپ کی ان سچی باتوں سے متاثر ہوں گی، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہماری قوم آپ کے اصولوں کو اپنائیں گی اور ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہوں گی. عزیز ساتھیوں، یہ تھی عظیم شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد. آئیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں.